بسم اللہ الرحمن السلام علیکم پیارے دوستو، ناول عشق میرا فراموش کن قسط نمبر 19 پیش خدمت ہے۔ وہ ڈائری پڑھ رہی تھی 23 جولائی 1993 کیلیفورنیا۔ اس شخص کو آج دوسری بار دیکھا میں نے اور لگا کتنے دنوں بعد سانس لیا ہو۔ آج وہ کچھ حبشی بچوں کو پارک میں بیٹھا پڑھا رہا تھا، ارد گرد سے لاپرواہ۔ وہ ان بچوں کے ساتھ مگن تھا۔ مجھے ہمیشہ بلیک لوگوں سے نفرت ہے، مگر آج وہ مجھے برے نہیں لگ رہے تھے۔ میں اس شخص کے سحر میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی، اپنا آپ فراموش کر بیٹھی۔ میں چلتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ ہیلو، میں نے قریب جا کر پکارا۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی، دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ محسوس ہوا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا وہ اپنا نظر جھکائے کھڑا تھا۔ شاید اسے میری ڈریسنگ ڈسٹرب کرتے تھے۔ مجھے اس پل فیشن سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے بازو سینے پہ لپیٹے۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا وہ مسکرایا ہے۔ کیا میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جی ضرور، وہ بولا، اور اس طرح میری ہاشم خان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اس کا نام ہاشم خان ہے۔ اس کے بعد کے کافی صفحات مایا افسن کے شدید عشق پر لکھے گئے تھے۔ حرم کی آنکھیں بھیگ جاتی، وہ صاف کر کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی، اور زیادہ صفحات یہی بتاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ مایا نے ڈریسنگ سے لے کر ہر چیز تک خود کو بدل دیا تھا۔ ہاشم خان اور مایا افسن کی ملاقاتیں اتنی معصوم تھیں کہ حرم روتے روتے ہنس دیتی، اور مایا کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ ہنستے ہنستے رو دیتی۔ 17 دسمبر 1993 واشنگٹن۔ آج میری شوٹنگ پہ آخری بار آئی ہوں۔ واپس جا کر ہاشم کو سب بتا دوں۔ مجھے اس کا نام ٹھیک سے لینا نہیں آتا، آج کا وہی سیکھ رہی ہوں میں رات لیٹ کیلیفورنیا پہنچی۔ ماما ڈیڈ دونوں جاگ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ان کو بتا دیا کہ میں ہاشم خان سے محبت کرتی ہوں۔ ڈیڈ خوش تھے، وہ ہاشم خان کو اچھا انسان سمجھتے تھے اور ان کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن ماما وہ آگ بگولا تھی۔ یہ ایشیائی مرد ساحر ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں۔ وہ مغربی عورت پر سحر پھونکتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ مایا تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اف، کس قدر بڑی بد دعا تھی انہوں نے۔ میں غصے سے کمرے میں آ گئی۔ جو بھی ہوا کل میں بتا دوں گی۔ 18 دسمبر 1993۔ آج بہت خوش ہوں میں، ایسے لگ رہا ہے دنیا کا سب کچھ پا لیا میں نے۔ ہم دونوں سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ٹراؤزر کے ساتھ گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنی ہوتی اور اسکارف گلے میں تھا۔ ہاشم، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں نے تھرکتے دل سے کہا تھا۔ آنسو میرے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ مایا پلیز اپنے آنسو صاف کر، مجھے تکلیف دے رہے۔ میں ابھی یہ حق نہیں رکھتا، مگر بہت جلد یہ کام میرے ذمہ ہوگا۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر بولے تھے اور میں اس خوبصورت اظہار پر دل ہار گئی۔ میں آپ کے لیے مسلمان ہونے کو تیار ہوں ہاشم، میں نے کہہ ہی دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ اللہ کی خاطر اپنی خاطر مسلمان ہوں۔ کچھ ایسا تھا اس کے الفاظ میں نے خود کو اندر سے بدلتے محسوس کیا، اور اس نے مجھے قرآن کا انگلش ترجمہ دیا۔ اب میں یہ پڑھوں گی، بس یہ، اب باقی سب ختم۔ پیچھے آج اس مایا افسن کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحات خالی تھے، بہت زیادہ۔ حرم پاگلوں طرح صفحات دیکھ رہی تھی، اور آخر اسے تحریر مل ہی گئی۔ 20 مارچ 1994۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بہت دن بعد ڈائری اٹھا پائی۔ زندگی مصروف ہوئی، حسین ہوئی تو سب بھلا بیٹھی ہوں۔ میں آج مریم ہاشم ہوں۔ مایا افسن سے مریم ہاشم تک کا سفر اتنا خوبصورت ہے کہ الفاظ نہیں ملتے۔ ابھی ہاشم سوئے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر سوچ رہی ہوں کس قدر خوش نصیب ہوں میں۔ اس شخص کی محبت نے مجھے میرے اللہ سے ملا دیا۔ ہاشم سے اس دن ملنے کے بعد میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور بار بار پڑھا، اتنا کہ چلتے پھرتے الفاظ میرے دل میں ورد کرنے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ میں اللہ کو پا لیا، اپنا آپ پا لیا۔ ہم نے دنیا سے الگ ایک دنیا بسائی ہے۔ میں شعبے چھوڑ چکی ہوں۔ لوگ، نیوز پیپر، سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ اگر ہاشم خان کے نام پہ مجھے پاگل بھی کہا جائے میں خوش ہوں۔ سب ٹھیک تھا تو غلط کہاں ہوا؟ حرم بس یہی سوچ رہی تھی۔ آگے کے صفحات سارے محبتوں سے بھرے تھے، ان دونوں کی محبت، اور پھر ایک صفحہ جہاں پہ بالکل چھوٹے بچے کی تصویر چسپاں تھی۔ حرم نے پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کا ولید تھا۔ اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ 3 فروری 1995 کیلیفورنیا۔ حرم جانتے تھے یہ ولید کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آج ہماری محبتوں کو مضبوط کرنے محمد خالد بن ولید آیا۔ ہاشم کو بہت شوق تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام ہسٹری کی بیس پہ رکھیں گے۔ ولید بالکل ہاشم کی کاپی ہے۔ زندگی اتنی مہربان ہے کہ کبھی کبھی
خوفزدہ ہونے لگتی ہے۔ بہت مختصر صفحہ تھا وہ، اس کے بعد بالکل خاموشی تھی۔ ڈائری کی آخری صفحات پہ سیاہی نظر آتی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچی۔ 3 جولائی 2001 کیلیفورنیا، ایک صدی سے دوسری صدی میں قدم رکھا جا چکا ہے۔ پچھلے چند سال ایسے جیے کہ زندگی نے اپنا سارا فرض نبھا دیا۔ میری زندگی کو میری ہی نظر لگ چکی ہے۔ میں جو اس شخص پہ مرتی ہوں، آج اس کی شک بھری نگاہیں مجھے واقعی مار رہی ہیں۔ ڈی سوزا مانک وہ سیاہ دھبا ہے جو اس لائف میں بوائے فرینڈ تھا میرا جب میں مغرب کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس شخص نے میری زندگی میں پہلا پتھر پھینکا اور اس کی قربت کی تصاویر ہاشم کو بھیج دی۔ وہ پریشان تھا اس دن بہت۔ کیا ہوا ہاشم، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی سرخ آنکھیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور لفافہ میرے سامنے رکھا۔ یہ جھوٹ ہے نا مریم؟ اس شخص کے لہجے میں بس مان اور یقین تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور عثمان سر پہ کیسے گرتا ہے مجھے اس رات پتہ چلا۔ ڈی سوزا کے گلے میں بہیں ڈلے ماہی تھی۔ مجھے خود سے گھن آئے۔ ہاشم، میں نے آنسو بھری آواز میں پکارا تھا۔ میری جان، مجھے پتہ ہے یہ سب بکواس ہے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر بولا، یہ سچ ہے ہاشم۔ میں نے سر اس کے سینے پر رکھ کے سسک کے کہا تھا، سامنے کھڑا مرد جو اسلام کی تبلیغ اپنے طریقے سے کیا کرتا تھا، جس کے لیے عزت اور قرارداد کا اقرار سب کچھ تھا، وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے سب مان توڑ دیے۔ میں اس کے قریب تھی مگر میں نے اس سے زیادہ کوئی حد پار نہیں کی۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، میری محبوب بیوی کو مجھ سے پہلے اس کافر، اس خبیث انسان نے چھوا، وہ مجھ سے الگ ہوا۔ ہاشم خان مجھ سے الگ ہوا تھا، وہ واقعی الگ ہو چکا اس دن سے۔ حرم کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ وہ صفحات پڑھ کر اس نے اٹھ کر پانی پیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 7 جولائی 2001 کیلیفورنیا، آج ختم ہو چکی ہوں میں۔ وہ صرف ایک وار نہیں تھا جو ڈی سوزا نے کیا تھا، اس کے بعد اس نے گھٹیا ویڈیوز سینڈ کی تھی۔ ہاشم جو خود مجھے شاید معاف کرتے، وہ ٹوٹ گئے تھے اور میں اس دن ٹوٹی جب اس نے ولید کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ میں ختم ہو چکی ہوں ہاشم، اور میرے کمرے الگ ہو چکے ہیں، راستے الگ ہو چکے ہیں۔ ولید کو اکثر میں نے چھپ کر سسکتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے مجھے سنبھالتا ہوا۔ ہم دونوں اپنے اپنے عشق کے غم میں گم ہیں اور وہ اپنے درد میں۔ اتنے درد بھرے الفاظ تھے وہ کہ حرم کی ہمت جواب دے گی۔ تکیے پہ سر رکھ کر وہ سسک رہی تھی۔ حرم کو سمجھ نہیں آئی وہ کس کے دکھ پہ رو رہی ہے، مایا افسان کے، ہاشم خان کے، یا اپنے ولید کے دکھ پہ؟ وہ لڑکا جو فاتح سمجھا جاتا تھا کس قدر ہارا ہوا تھا اندر سے۔ اس نے آنسو صاف کیا اور ڈائری پھر سے اٹھا لی۔ 6 اگست 2001 کیلیفورنیا، میں سوچتی ہوں طبعی موت مرنا آسان ہے، عشق کی موت مرنا بہت مشکل۔ عشق کی موت بڑی مشکل سے آتی ہے، یہ آپ کو اندر سے کھاتی ہے، اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، یادوں کا زہر پلاتی ہے، لہجوں کا درد رلاتی ہے۔ انسان روز مرتا ہے، روز جیتا ہے، مگر جان لبوں تک آ کر کہتی ہے ایک بار اسے بلا دو۔ میں پریگننٹ ہوں کتنے سال بعد ہاشم، اور مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا۔ میں اب مرنا نہیں چاہتی مگر وہ جا چکا ہے۔ ہاشم پاکستان جا چکا ہے۔ میری طبیعت دن بدن خراب رہتی ہے۔ ولید کا اسکول جانا مشکل، وہ مجھے دلاسے دیتا ہے اور چپکے چپکے سارا دن بابا کو کالز ملاتا ہے مجھ سے چھپ کر، لیکن کوئی جواب نہیں۔ حرم کے آنسو ڈائری بھگور تھے اور اس کا دل کہتا تھا یہ ڈائری پہلے سے بھیگی ہوئی تھی۔ جس نے لکھا تھا اس کے الفاظ کلا رہتے۔ 30 نومبر 2001 کیلیفورنیا، آج جو کچھ لکھ رہی ہوں یہ شاید آخری صفحہ ہے یا زندگی کا آخری صفحہ۔ دل کہتا ہے وہ ایک بار لوٹ آئے، وہ بس ایک بار آ کر پوچھے کیسی ہو تم، بس ایک بار آ کر گلے لگا لے، ایک بار آئے اور کہے تم جیسی تھی میری تھی، مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا، ڈاکٹرز خون کی کمی بتاتے ہیں۔ وہ میرا شہزادہ ولید، وہ اس عمر میں ہسپتالوں میں رول رہا ہے۔ کچھ کھانے لگتی ہوں تو ہاشم یاد آتا ہے، بس ایک بار آ جاؤ ہاشم، اس کے بعد بے شک چلے جانا۔ میں جینا چاہتی ہوں اس کے انتظار میں، مگر زندگی کی ڈور ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ولید چھپ چھپ کر روتا ہے، وہ جو اپنے بابا کا شیر بیٹا تھا کمزور پڑ گیا۔ حرم کی سسکیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بس یہی آخری صفحہ تھا، کہانی ادھوری تھی، پوری ولید کر سکتا تھا۔ اس نے بے چینی سے انتظار تھا صبح کا۔ گو یہ انداز شانہ ہے امیروں جیسا، میرے اندر کا انسان فقیروں جیسا۔ ہم نے چہرے پہ سجا رکھی ہے شہر کی رونق، میرے دل کا عالم ہے ویران جزیروں جیسا۔ اس کے اوصاف و خصائل نے مجھے جیت لیا۔ میرے مریدوں میں وہ شخص تھا پیروں جیسا، اس سے پہلے تھی اسیری بھی رہائی جیسی، اب کی آزادی میں بھی یہ حال ہے اسیروں جیسا۔ اس کو گرماغ کر رہا ہے خسارے اب تک محسن، وہ جو ایک شخص تھا میرے پاس ہیرون جیسا۔ وہ خاموش تھی، اسے سجایا گیا، وہ سج گئی، اسے حکم دیے جا رہے تھے، وہ سنتی جاتی، وہ مانتی جاتی۔ کون جانتا تھا کون سا لاوا پال رہا تھا اس کے دل میں۔ عید میر کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔
بی بی جی سائیں نے کہا آپ کو لے کر آئیں جی، وہ لوگ آ چکے ہیں۔ وہ پلوشا کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی جب دو ملازمیں کمرے میں آئیں۔ گلابی فراق ٹخنوں تک آتا تھا، گلے اور گھیرے پہ کام تھا سفید نگینوں کا، میک اپ کے نام پر کاجل اور لپسٹک تھی۔ سوگواریت نے اس کا حسن دو آتشہ کار دی، مگر آنکھیں ویران تھیں۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ویلی میں رسم نہیں تھی کہ مرد خواتین ساتھ بیٹھتے، مگر آج رسمیں بھی بدل گئی تھیں۔ نورم تلخی سے مسکرائی۔ وہ شہر کے لوگ تھے، لڑکا بھی ساتھ تھا اور سب ایک جگہ بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا اور موسم خوشگوار، باہر لان میں بہت خوبصورت سا ماحول بنایا گیا تھا۔ وہ بھاری فراق سنبھالتی بہت اعتماد سے چلتی وہاں پہنچی۔ چشمے بعد دور سامنے بیٹھی خاتون مکاکی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ گلابی فراق میں گلابی چہرہ، سنہری بال سٹائلش چٹیوں میں بندھے ہوئے تھے، سر پہ خوبصورت دوپٹہ تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ اور نرم و نازک وجود پورے ماحول میں چھا گیا تھا۔ بی جان نے نظر اٹھا کر پیسے ملازمہ کو پکڑائے۔ جہانگیر خان اور اصغر خان ساتھ ساتھ خوبصورت کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ ایک طرف آنے والے مہمان تھے اور بی جان کے ساتھ نورم بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا نورم کو ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا دیکھے سمجھ چکی تھی۔ تو پیارے چچا جان، رشتہ بھی اپنے معیار کا ڈھونڈ کر لائے ہیں آپ؟ بہت سکون سے اس نے کہا، اور جو جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ بی جان نے اس کا بازو دبایا۔ میں سمجھا نہیں۔ شفقت صاحب کو بات ناگوال گئی۔ ارے نہیں سمجھے آپ؟ اوہ سچ، آپ تو بابا کے دوست ہیں نا، مگر رشتہ چچا جان کی وجہ سے ہو رہا ہے طے، تو میں سارا کریڈٹ ان کو دے دیا۔ آرام سے سامنے پڑا سیب اٹھا کر اس نے دانتوں سے کترا۔ جہانگیر خان نے بات آئی گئی کی، بیٹا کیا کرتی ہیں آپ؟ خاتون کچھ سوبر تھی، پوچھ بیٹھی، روتی ہوں۔ اس نے اعتماد سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب آپ کا؟ سب ہکا بکا تھے۔ وہ لڑکا ہی بولا، اف، آپ مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ایسے آپ کو معلوم نہیں حویلی کی عزت کا نام لینے پہ چچا جان بندہ قتل کر دیتے ہیں ابھی۔ نورم اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، جہانگیر خان دھاڑے۔ بی جان کا خون چہرے پہ سمٹ آیا تھا اور اصغر خان وہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا کی مثال تھا۔ کیا نورم آپ میرے بھائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں صرف اور صرف اس انسان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے؟ میں خاموش رہوں؟ کیا بات ہے؟ ارمغان کے ذکر پہ ایک بار اس کا گلا رندا تھا۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اسے دور رکھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جہانگیر، ہم یہاں اپنی عزت اتروانے نہیں آئے تھے۔ شفقت فوراً غصے سے بولے، ارے عزت کو چھوڑے، پیارے چچا جان تو چمڑی بھی اتار سکتے ہیں آپ کی اگر ان کو کچھ برا لگ گیا۔ جیسے آپ کا واحیات بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ زور سے کہکا لگا کر بولی۔ پلوشا بھاگ کر آئی۔ اسے لے جاؤ فوراً یہاں سے، اس سے پہلے کہ اصغر خان اس پہ ہاتھ اٹھاتا۔ بی جان نے پلوشا کو اشارہ کیا، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو واپس جاتے ہوئے ذرا لوگوں سے پوچھیے گا وہ سرکاری افیسر کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا اسے تقریباً گھسیٹ کر لے گئی تھی اور وہ جاتے ہوئے بھی کہہ رہی تھی، پلوشا دروازہ بند کر دو اندر سے۔ بی جان نے پلوشا کو سمجھایا تھا اصغر خان کچھ بھی کر سکتا تھا آج، اور سامنے کھڑی لڑکی کو نہ موت کی پرواہ تھی نہ مار کی، اسے بس اپنے عشق کی پرواہ تھی، اپنے ایاد میر کے لیے۔ اصغر خان جو ایاد میر کو نہ چھوڑنے کی باتیں کرتا تھا، نورم نے اسے ایک پل میں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پلوشا نے اسے لے جا کر دروازہ بند کر دیے تھے۔ ایک طوفان تھا جو حویلی میں آیا تھا، اب اس کے اثرات کیا ہونے والے تھے اس سے کون واقف تھا؟ اور باہر کھڑا اصغر خان، وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ مار ڈال گا تمہیں نورم۔ پلوشا اس کے گلے لا کر رو پڑی۔ تو جنہ کون چاہتا ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی۔ پلوشا بے بس ہو گئی تھی۔ میں تو چاہتی ہوں میں اس کے لیے اس کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ وہ مجھے اس رشتے سے بچانے کے لیے کیا سے کیا کر گیا اور میں خاموش رہتی؟ کبھی نہیں۔ تمہیں نہیں معلوم پلوشا، میں چاہتی ہوں وہ ٹھیک ہو کر آئے اور پوچھے نورم کہاں ہے، اور لوگ اسے بتائیں وہ تو تم پر قربان ہو گئی، تم پہ حملہ ہوا، ماری گئی وہ، اور وہ مجھے سوچے کہ میں نے فرض نبھا دیا، وفا نبھا دی۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ پلوشا دہل گئی۔ یا خدا، یہ قبولیت کی گھڑی نہ وہ دل سے دعا کر رہی تھی، بس دعا۔ اور نورم کی پہلی خواہش پوری ہوئی۔ ایاد میر نے آنکھیں کھول دیں۔ ہاسپٹل میں سیکورٹی بہت سخت تھی، فی الحال خبر مخفی رکھی گئی تھی۔ اسے کچھ پل ہوش آیا تھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ یہ بات ڈاکٹر کو پریشان کر رہی تھی، مگر سب کی دعائیں رنگ لیں اور اس نے موت کو ہرا کر زندگی کو گلے لگا لیا۔ سعدیہ اس کا ماتھا چوم کر رو پڑی تھی۔ ایاد میر کو شرمندگی ہوئی۔ آپ سب لوگ باہر جائیں، فی الحال ان کو آرام کی ضرورت ہے، نرس نے سب سے شائستگی سے کہا۔ نور دین تم سے بات کرنی ہے، رکو، ایاد میر نے کہا۔ نور دین کو تھا، مگر جن نظر سے ریحان صاحب اسے دیکھتے وہ گڑبڑا گیا۔ نور دین خود بھی گھبرایا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟
بابا کچھ عجیب لگ رہے تھے۔ سب کے جانے کے بعد اس نے نور الدین سے پوچھا، آپ ذرا بستر سے اٹھ لیں، پھر دونوں کی اکٹھی خبر لیں گے وہ۔ نور الدین نے منہ بنا کر کہا تھا، یار جو بار ہے بولو، یہ کیا لڑکی کی طرح نخرے کر رہے ہو؟ ایاد میر نے نکا ہنس کر، یہ سن لیں آپ۔ اس نے نورم کی ریکارڈ شدہ کال اسے سنا دی۔ ایاد میر کے لب دل کشی سے مسکرائے، ایسے لگ رہا ہے زخموں پہ مرہم رکھ دی کسی نے۔ اب وہ صاف اقرار کیا کرتا تو پھر یہ بھی سن لیں کہ سر ریحان ان کی آواز پہچان چکے۔ نہایت سکون کے ساتھ نور الدین نے بم پھوڑا، کیا؟ ایاد میر اگر زخمی نہ ہوتا تو اچھل پڑتا۔ جی بالکل، نور الدین نے بے سکونی سے کہا۔ اوہ میری پاگل شہزادی، ایاد میر نے تھک کر سر تکیے پہ رکھا۔ اچھا مجھے حویلی کی ساری رپورٹ دو اور جیسے بھی خبر پہنچاؤ کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ ایاد میر کو اس وقت بس وہی یاد تھی، آپ ابھی آرام کریں، حویلی کی خبر بعد میں سے، اور اطلاع نہیں، ہم آپ کی بات کروائیں گے ہونے والی عقل مند بھابھی سے۔ نور الدین نے آنکھ مار کر کہا تھا، اور ایاد میر جھینپ گیا۔ عقل مند کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ کیلیفورنیا کے سوگوار ماحول میں چلیں تو وہ بلیک لانگ شرٹ پہ گرین سکارف لیے، بال پونے میں جکڑے، سرخ پڑتی آنکھوں والی لڑکی اسے شاندار سے محل نما گھر کے آگے کھڑی ہے۔ حسان اسے چروکا خود جا چکا تھا، یہ ولید کا گھر تھا۔ اس نے بیل بجائے، 1 2 3، اس نے ہاتھ رکھ کر پھر چھوڑا نہیں۔ ارے بی بی کھانا خراب کر دیا مارا، سب لوگ جاگ گیا تو میری خیر نہیں۔ وہ گیٹ کیپر بٹھا تھا، جس نے دروازہ کھولا تو چچا جلدی کھول دینا تھا، اس نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ اس چوکی دار کے لیے یہ منظر الگ تھا، نیا۔ اس نے اپنے 6 سالہ جاب میں پہلی بار کسی لڑکی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا، وہ بھی اتنا صبح سویرے۔ یہ منظر نیا تو ہاشم خان کے لیے بھی تھا، جو ابھی جاگنگ سے آئے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے ڈرائنگ روم میں کھڑی حرم کو سلام کیا۔ اس نے بھاگ کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کہتی کہ ولید اس کے سامنے اولڈ ورژن میں تھا تو غلط نہ تھا، بلکہ اولڈ تو وہ لاگ ہی نہیں رہے تھے۔ ڈائری میں پڑھا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ ہاشم خان تھے، ادھوری کہانی کا بقیہ حصہ۔ وہ ہونکوں کی طرح ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے گلا کھنکارا، سوری۔ وعلیکم السلام۔ اس نے جلدی سے ان کے آگے سر جھکایا۔ ہاشم خان کو وہ لڑکی حلیے سے ہی اتنی پیاری لگتی اور پھر اس کا ایسے سر جھکانے کا انداز۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سیڑھیوں پہ کھڑے گیلے بالوں والے لڑکے نے اس منظر کی خوبصورتی میں کرب محسوس کیا تھا۔ آئیں بیٹا بیٹھ جائیں یہاں، وہ صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ وہ ان کے ساتھ چلتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ولید نے بھی قدم بڑھائے۔ میں ولید کی کلاس فیلو، اس نے انگلیاں موڑ کر کہا۔ وہ منہ اٹھا کر آ تو گئی تھی مگر اب شرمندہ تھی۔ ہاشم صاحب مسکرا دیا۔ اپنے بیٹے کو وہ اتنا تو جانتے کہ کوئی کلاس فیلو ایسے نہیں آ سکتی، تب تک وہ بھی آ چکا تھا۔ چلے ولید بھی آ گیا، آپ لوگ بات کریں، میں ناشتے کا کہتا ہوں، وہ کہہ کر اندر بڑھ گئے تھے۔